لکھتے ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں. چائے مانگی ہے یہ تو چھوٹی چیز ہے, تجھے تو کوئی اور چیز مانگنی چاہیے تھی, تو یہ جا کر حضور سے مانگتے بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور میں جو لہجہ رکھتا ہوں شرک کے خلاف, آپ کو پتہ ہے کہ میرا کتنا سخت لہجہ ہوتا ہے, لیکن آج اس ویڈیو میں جو کہ معاملات یہ ہیں کہ آج مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے اپنوں سے, اور مجھے گلہ ہے, شکوہ ہے اپنوں سے. اس وجہ سے میں بڑی صبر اور تحمل مزاجی سے بات کر رہا ہوں. ناظرین, ایک وقت تھا جب یہ اختلاف شروع ہوا تھا حیات اور ممات کا, ٹھیک ہے. اور اگر میں سیدھی بات کہوں تو جو اصل علماء تھے نا, جو پرانے تھے, اب تو ایسی بس ڈرامہ لگا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے وہ بھی کافر ہے, کوئی کہتا ہے وہ بھی کافر ہے, اور اتنا زیادہ غلو ہے دونوں طرف سے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی. لیکن اصل جو اختلاف تھا, جو اصل علماء تھے, جو موقع علماء تھے, ان کے درمیان جو چند ایک علماء نے اختلاف کیا تھا زیادہ تر علماء کے ساتھ, وہ اختلاف یہ تھا کہ آیا نبی علیہ السلام درود و سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اس کے علاوہ جو دوسرا اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ آیا عام مرد بھی سلام جو ہم ان کو کرتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. لیکن آج کل حقیقت کچھ حالات یہ بن چکے ہیں کہ آج کل اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ آیا نبی علیہ السلام ہر بات سنتے ہیں, ہر وقت سنتے ہیں, اور دور اور نزدیک سے سنتے ہیں. یعنی اگر مسجد نبی کے اندر کہیں سے بھی بولا جائے سلام یا کوئی بھی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں. اسی طرح عام مرد بھی. اب یہ اختلافات چل رہے تھے کہ نبی علیہ السلام آیا ہر بات سنتے ہیں یا کچھ باتیں سنتے ہیں یا صرف سلام سنتے ہیں. یہ اختلاف تقریباً جگہ پر تھے. لیکن ہمارا ایک جو دو گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک حیاتی گروپ, ایک مماتی گروپ. جو حیاتی گروپ ہے اس میں سے ایک آدمی رونما ہوئے, ایک عالم, ان کے جو ہیں مفتی حسن, اور ان کو بڑا انہوں نے عہدہ دیا شیخ الاسلام کا, اور بڑا صوفیاء کا, اور بڑی معصوم سی شکل ہے ان کی. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک کتاب لکھی, خوشبو والا عقیدہ, رسالہ ٹائپ ہے وہ. اس کے اندر انہوں نے یعنی کہ کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں کہ کوئی شرک باقی ہو. اور اگر مجھے آپ کہیں کہ یہ مماتی ہے, یہ بکواس کر رہا ہے, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے, نہیں رہنے دیں. آپ اس طرح کریں کہ آپ جو مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے گلدستہ توحید, آپ اس کو پڑھیں. اگر آپ اس ساری کتاب کو پڑھیں اور پھر آپ ان عبارات کو رکھیں جو مفتی حسن صاحب نے لکھی ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے لازم الشرک لکھا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اگر آپ ان کو گالیاں نہیں نکال سکتے, اور گالیاں نکالنے کی اچھی بات ہے بھی نہیں, اگر آپ کم از کم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو باتیں لکھی آپ نے غلط لکھی, تو کم از کم آپ اتنا تو کریں نا کہ آپ انہیں شیخ الاسلام تو نہ کہیں. قسم سے, اللہ کی قسم, دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ ہمارے جو اپنے تھے وہ کس کام پہ لگ گئے. اور یہ ساری مخالفت ہو رہی ہے کہ حیاتیوں کی مخالفت کرنی, مماتیوں نے جو ہے مخالفت کرنی ہے حیاتیوں نے. انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ایک آدمی جو نبی علیہ السلام کی قبر پر گیا, اور وہاں پر اس نے جا کے کہا کہ مجھے چائے چاہیے, اور تھوڑی دیر بعد اس چائے مل گئی. اب ایک آدمی جو جا کر فریاد کر رہا ہے اور بعد میں اس کی فریاد پوری بھی ہو رہی ہے, تو ہمارا جو اختلاف دوسرے طبقے سے تھا کہ آپ شرک کر رہے ہیں, وہ اختلاف کہاں پر گیا؟ ہم جو کہتے تھے کہ آپ نبی علیہ السلام کو مختار کل مانتے, عالم الغیب مانتے, وہ اختلاف کدھر گیا جب ہمارے اپنے عقیدے ایسے ہو جائیں گے؟ اور کون کرے گا اس کا رد؟ اس کا رد کرنا تو دور کی بات یار, میں دیکھتا ہوں قسم سے, اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا ہو گیا یار. آپ کو ایک غلط آدمی کرے نا تو وہ الگ بات ہوتی ہے, لیکن جب ایک سمجھدار آدمی, تو ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ جو اختلافات صرف اس حد تک تھے, یعنی صرف سننے کی حد تک تھے, اب وہ سننا سنانا گیا بھاڑ میں, اور اب اختلافات یہ ہو رہے ہیں اور اس کو ٹھیک سمجھا جا رہا ہے مخالفت میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ فریادیں بھی قبول کرتے ہیں, مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے, اس پر غور و فکر کرنی چاہیے. اور دکھ کا مقام ہے, بہت دکھ کا مقام ہے, بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ جب ہمارے اپنے جو سمجھدار تھے, اور اگرچہ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات تھے, لیکن صرف اور صرف اس حد تک تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کو سننے کے قائل تھے. لیکن اب وہی حضرات اختلافات یہ بنا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری فریادیں بھی قبول کرتے ہیں. اور جس بندے نے یہ بات لکھی ہے اس بندے کا رد کرنا تو دور کی بات, ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں, ان کو شیخ الاسلام کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بڑے, آپ انہیں گالیاں نہ نکالیں, آپ انہیں کچھ نہ کہیں, لیکن آپ انہیں سمجھا تو سکتے ہیں نا بھائی کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, کم از کم اتنا تو کریں. لیکن اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں, لازمی بات ہے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میں غیب قلم تو نہیں رکھتا, لیکن ایک جو چیز ہوتی ہے شروع سے چلی آ رہی ہے اندازے کے مطابق, وہ یہ ہے کہ لوگ کمنٹس کے اندر یہی کہیں گے کہ یہ مماتی گروپ کا بندہ ہے اور یہ بکواس کر رہا ہے. ایسا کوئی بندہ یہ نہیں سوچے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہر بندہ یہی کہے کہ یہ مماتی ہے, فتنہ ہے, ایسے ایسے. تو میری ایک ہی گزارش ہے, میں فتنہ ہوں ٹھیک ہے, ہوں گا, لیکن آپ کے اپنے عالم مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے کیا لکھا اور پھر اس کے بعد مفتی حسن صاحب نے کیا لکھا, آپ ان دونوں کو سامنے رکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہے.